خالق کل مکان مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک چراغ لالٹین کے چار آئینے ہیں، چار شیشے ہیں، مثلاً ایک سرخ، ایک سبز، ایک اودا، ایک پیلا۔ سرخ کی طرف دیکھو تو روشنی سرخ دکھائی دے رہی ہے، سبز کی طرف دیکھو تو سبز دکھائی دے رہی ہے، پیلے کی طرف دیکھو تو پیلا دکھائی دے رہی ہے۔ روشنی نہ سرخ ہے نہ سبز ہے، سب کے سب چراغ، خواہ وہ قادری ہو کہ چشتی ہو کہ نقشبندی ہو کہ سہروردی ہو، وہ سب کے سب شمع مصطفی سے جل رہے ہیں اور چمک رہے ہیں۔ اب آج کے موضوع کی مناسبت سے شہنشاہ نقشبند حضرت سیدی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ رضوان کی عظمت کے بارے میں چند کلمات عرض کرنے سے پہلے تمہیداً اولیاء کے دامن سے وابستہ ہونے کی کیوں ضرورت ہے، ایک حکایت سے یہ ناچیز اس بیان کی ابتدا کرتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں سمجھنے کے لیے ایک حکایت نقل کی ہے، وہ یہ کہ ایک چرواہا اتفاقاً اسے اپنے جب بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں شیر کا بالکل چھوٹا سا بچہ جو اب ضرر نہیں پہنچا سکتا ایسی کیفیت میں ملا، اور اس شیر کے بچے کو لا کر اس نے تربیت کی، ایسی ہی تربیت کی جیسے کہ چرواہے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے کتوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہوتے ہوتے بڑا ہو گیا اور اپنی وہ اس شیر کو اس نام بھی رکھ دیا، کتوں جیسا بھگا نام رکھ دیا، رکھ کر اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے لگا اس شیر کو۔ اور شیر بھی یہ سمجھتا تھا جیسے اور بکریوں کے کتے ہیں، میں بھی ایک کتا ہوں، لہذا وہ جیسے حفاظت کرتے تھے دوسرے کتے بکریوں کی، یہ بھی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چرواہا عادت کے مطابق اس بھگے کو جنگل لے گیا، اور دوسری طرف سے ایک شیر جنگل سے نکلا اور بکریوں پر حملے کے لیے آگے بڑھا، ایک بکری کو پکڑنے لگا تو پوری طاقت کے ساتھ اس بھگے نے اس کی مدافعت کی۔ تو آخر میں شیر بولا، ارے نادان، کہ تو میری جنس کا ہے، تو اور میں ایک ہی ہوں، اللہ نے یہ بکریاں اور یہ جانور ہماری خوراک کے لیے بنائے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، میں تو اپنے چرواہے کا بھگا ہوں، کتا ہوں جیسے دوسرے اور کتے، نہیں، تو ان کی جنس کا نہیں ہے، تو مجھ جیسا ہے۔ تو اگر تجھے نہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، چل ابھی میں تجھے بتا دوں۔ قریب میں ایک نہر تھی اور اس بھگے کو لے گیا، بتایا اب دیکھ، کتوں کو دیکھا کیونکہ جانور جیسے انسان آئینہ دیکھتا، آئینہ نہیں دیکھتا، کبھی صورت نہیں دیکھا تھا، آئینہ نہیں دیکھتا روزانہ اٹھ کے جیسے انسان دیکھتا ہے۔ جب وہ نہر میں صورت کو دیکھا، دیکھ تیری میری صورت ایک ہے کہ نہیں، اور جتنے کتوں کو دیکھا کسی کی صورت ہے یہ نہیں، تو صحبت ناجنس کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے تو اپنی اصلیت کو یعنی بھلا بیٹھا ہے۔ حقیقت میں اور تو ایک جنس کے
ہیں اللہ نے یہ خوراک، یہ بکریاں وغیرہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ اب دونوں کے دونوں آئے، وہ بھگا اور شیر پوری طاقت کے ساتھ بکریوں پر جب حملہ کرنے لگے تو چیخنے لگا، چروائے بھگے تجھے کیا ہوا، اتنے دن سے حفاظت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو نے میری غلط تربیت کی، میں صحبت ناجنس کی وجہ سے اپنی حقیقت کو بھول گیا، آج میرے بھائی نے مجھے اپنی حقیقت بتا دی کہ میں حقیقت میں کیا ہوں۔ تو بلا تشبیہ کہ چنانچہ ایک بزرگ اس حکایت کو لکھ کر کہتے ہیں کہ لوگ جن کی حقیقت، انسان کی حقیقت ملکوتیت ہے، لیکن غلط صحبتوں کی وجہ سے، غلط کردار کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے جب انسانیت کو کھو بیٹھتے ہیں، بہیمیت ان پر غالب آ جاتی ہے، شیطانیت ان پر غالب آ جاتی ہے، سوائیت غالب آ جاتی ہے اور ملکوتیت مغلوب ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر تم چاہتے ہو اپنے انسان ہونے کا تمہیں احساس ہو، کسی شیر خدا کا دامن پکڑ لو، تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ تم انسان ہو اور تمہاری صفت ملکوتیت ہے، تمہاری صفت غضب، سبائیت نہیں ہے، بہیمیت نہیں ہے اور شیطانیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسان، اللہ نے جب ہمیں انسان بنایا، انسان کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں مل جائے۔ آج انہیں جو اللہ کے شعر ہیں کہ جسے صحابہ کے بارے میں ابن الاسیر نے اسد الغابہ ان کا نام رکھا ہے، یعنی جنگل کے شعر، مردان خدا، کہ جنہوں نے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو بدل دیا، جنہوں نے کئی دلوں کے ویران دلوں میں معرفت کے گلستان کو لہلہایا، انہیں بزرگان دین میں ایک عظیم ہستی شہنشاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ رضوان کی ہے۔ ان کی عظمت، کرامت کے بارے میں بہت آپ نے سنا ہے، بطور برکت کے چند باتیں عرض کروں۔ اور آپ کے جو اقوال ہے، آپ کے مقامات کے بعض اولیاء اللہ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے مقام کی وضاحت کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت آپ نے جو باتیں بیان کی، اگر وہ ساری روایتیں نہیں ہوتی تو آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک ہی روایت کافی ہو جاتی۔ وہ کون سی روایت؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت سے اولیاء اللہ کے مقامات کی سیر کروائی، یہاں تک کہ منصور جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، جو مقام اللہ نے جو ان کو عطا کیا تھا، اس مقام کی بھی میں نے سیر کی۔ حضرت جنید بغدادی کو جو اللہ نے مقام عطا کیا تھا، ان مقامات کی بھی میں نے سیر کی۔ اور حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، اس مقامات کی بھی سیر کی۔ اب رہا یہ کہ جب تک اجمالی طور پر ان تینوں کے بارے میں نہ معلوم ہو تو کچھ حضرت کی حقیقت ہمیں مکمل واضح نہیں ہو سکتی، اس لیے اور یہ تینوں کا جو نام لیا اس روایت میں آپ کی ذات سے ایک خصوصیت رکھتی ہے، آپ کی ذات سے ایک خصوصیت یہ تینوں کی رکھتی ہے، وہ یہ کہ حضرت منصور کہ جو مقام ہے اس مقام سے بھی میں نے پار کر لیا، سر کر لیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اس طریق معرفت میں ایک مقام ایسا آیا، ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ مجھ پر ایسا مقام آیا کہ میں بھی انا الحق کا نعرہ لگا دوں فنا فی اللہ کی منزل میں، لیکن فوراً دار پر اپنے آپ کو لے جاتا، دار کے قریب بتاتا کہ اگر تو نعرہ لگائے گا تو یہ دار تیرے لیے تیار ہے۔ اس مقام پر اللہ کا فضل ہوا کہ اس مقام کو میں نے آسانی سے سر فرما لیا۔ حضرت منصور کے اس مقام کو جو اللہ نے عطا کیا تھا آسانی سے سر کر لیا۔ اب رہا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کیا کہنا کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا علمنا مشید بالکتاب والسنہ، ہمارا علم کتاب و سنت سے مضبوط ہے۔ تو آپ کی زندگی کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے کس حد درجے قدم قدم پر قرآن میں کی آیات سے استدلال کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے، قدم قدم پر ان کی نظر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی۔ تو جب ہرات کے والی معیز الدین حسین نے آپ کو دعوت دی کہ ہم استقبال کے لیے تیار ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ بادشاہوں کے دوروں پہ نہیں جاتے، لیکن آپ نے سوچا کہ کیونکہ ان کے دل یعنی وہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جانتے ہیں یہ بادشاہ صرف محض دکھاوے کے لیے نہیں، وہ سچی طلب کے ساتھ بلا رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم سے آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنے مریدین سے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مجھے جانا پڑے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سائل کو تم مت جھڑکو، تو چنانچہ آپ وہاں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ معز الدین یعنی وہ ہرات کا جو والی تھا، اس کے بعد آپ کا بہت کچھ استقبال کرتا ہے، تو آپ سے حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضرت طریقت میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ طریقت کے تفاصیل سے نہیں جانتا۔ آپ نے ایک جملے میں اسے بتا دیا طریقت کیا ہے۔ طریقت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور دل حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان بظاہر خلق کے ساتھ ہوتا ہے اور در حقیقت اس کا دل حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ نماز قرآن میں جو حکم دیا گیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن حدیث میں ہی ملتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ حق کے ساتھ دل رہتا ہے۔ تو اب آپ نے صرف ایک ہی آیت پڑھ دی تو معاملہ سارا اس پر سارا عقدہ کھل گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ سنو کہ میری اس قول کی وضاحت کو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ بعض مردان خدا ایسے ہوتے ہیں، رجال نکرہ، یہ نکیرہ ہے، بعض مردان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو نہیں پھیرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، معاملات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، اگر صرف وإقام الصلاۃ ہوتا تو پھر آپ ذکر قلبی کی دلیل اس سے نہیں لے سکتے تھے کہ نماز کا وقت آتا ہے تو دکان بند کر دیتے آ جاتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو آفس بند کرتے بلکہ اللہ نے نماز سے پہلے ذکر اللہ فرمایا۔ کیا مطلب؟ اگر مسجد میں ہوتے ہیں تو کسی صورت میں ان کا دل تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ خود نماز خود ذکر اللہ ہے، پھر اقام الصلاۃ کے ساتھ ذکر اللہ کیوں فرمایا؟ وہ مسجد میں بھی ان کا دل اللہ کے ساتھ، گھر میں بھی ان کا ذکر اللہ، ان کا دل اللہ کے ساتھ، بازار میں بھی ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دی، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو وہ مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن در حقیقت وہ خالق کے ساتھ۔ آج ہی یہ ناچیز درس تفسیر اتفاقاً وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس درس کی سعادت کا موقع ملا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی کانفرنس میں جانا ہے، یہ بھی مسلسل، یعنی مطلب یہ کہ درس سے ہی پہلے اسے ذہن پہ چھایا ہوا تھا۔ اب کیا اس کیونکر فیضان نہیں ہوگا حضرت کا کیونکر فیضان نہیں؟ چنانچہ وہاں بھی میں نے ذکر کیا کہ دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایسے کیسے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اصحاب کہف کو جب دیکھو گے تو سمجھو گے کہ ایقاظاً وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی جاگ رہے ہیں، نہیں وہم رقود، نہیں بلکہ حقیقت میں سو رہے ہیں۔ تو بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں تم دیکھیں گے مخلوق کے ساتھ ہے، نہیں وہ مخلوق کے ساتھ نہیں، وہ حق کے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ ایسے ہی اولیاء اللہ۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے قرب کے لیے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے حضرت حضور غوث آدم رضی اللہ عنہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی آیت میں ہے اشارہ۔ کس آیت میں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ان کی حالت بتا دی گئی، ظاہر پر دھوکہ نہیں کھانا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹ بدلتے ہیں، کن کو؟ اصحاب کہف کو، دہنے و بائیں سارے کے سارے تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، کیوں کروٹ بدلتی جا رہی ہیں؟ بعض نے کہا سال میں 1 مرتبہ، بعض نے کہا 2 مرتبہ، واللہ عالم۔ مقصود یہ ہے کہ مقصد سب نے یہی لکھا ہے کہ تاکہ ان کے جسم، مٹی ان کے جسموں کو نہ کھا لے، کیونکہ زندہ رکھنا ہے 309 سال تک، ان کے کپڑے، ان کی جسم متاثر نہ ہو۔ سوال یہ ہے، رب العالمین نے اسی سورے کے پہلے رکوع میں اعلان کر دیا، کیا؟
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اور اسی سورے کے اللہ تعالیٰ نے 74 رکوع میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ جب اللہ کی قدرت سے جب 309 سال سو سکتے ہیں تو کیا قدرت سے اور بغیر کروٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ پھر کروٹ کیوں بدلا رہا ہے؟ کروٹ کیوں بدلا رہا ہے؟ کئی کروٹیں بدل لو پھر بھی آپ نہیں سو سکتے۔ ارے چند سال سو کے دیکھو، کئی چند مہینے سو کے دیکھیے، چند ہفتے سے ہی سو کے دیکھیے، کئی کروٹیں بدل لیجئے۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال تک اللہ تعالیٰ نیند میں زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر انہیں کوئی کروٹیں بدلنے کی کیا ضرورت؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ بتایا گیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سالوں ہم نے ان پر نیند کو ڈال دیا، مسلط کر دی۔ وہاں اللہ نے قدرت کو بتایا، یہاں اللہ نے قانون کو بتایا۔ ایک قدرت ہے، ایک قانون ہے۔ قدرت یہ ہے کہ 309 سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیمار مسلسل فریش ہو جاتا ہے تو اسے پیٹ کا پھوڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی کئی سال نہیں چند مہینے میں، تو یقیناً قانون یہ ہے کہ اس کا جسم پلٹتے رہے، دہنے کرڑ بائیں کرڑ۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت یہ ہے کہ بغیر اولیاء اللہ کے اللہ بندے کو قرب عطا کرے، لیکن قانون یہ ہے جب قرب عطا کرے گا تو اولیاء کے واسطے سے عطا کرے گا۔ یہ قانون ہے۔ اب آئیے تیسرے بزرگ کا جو آپ نے نام لیا، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ، ایک خصوصی نسبت ہے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ایک خوشبو سونگا کرتے تھے، ایک خوشبو سونگا کرتے تھے۔ کہاں؟ سال میں ایک مرتبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے نکلتے، اور نکلتے نکلتے بستام سے جب خرقان کی زمین آتے، ایک ناک کھینچ کھینچ کر خوشبو سونگتے۔ آپ کے مریدین حیران، آخر ہمیں کوئی خوشبو نہیں آ رہی، آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمائے ایک اللہ والے کی خوشبو سونگ رہا ہوں جو یہاں پیدا ہوگا، ایک اللہ والے کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے کس کی خوشبو سونگی؟ ابو الحسن قرقانی کی اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی خوشبو کو آپ کے دادا پیر حضرت بابا سماسی علیہ الرضوان نے سونگی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس کا نام قصر عارفہ نہیں تھا، اس کا نام تھا قصر ہندواں، کوشک ہندواں۔ تو جب آپ کے مریدین کہہ رہے کہ حضرت آخر آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان قریب ایک مرد خدا پیدا ہوگا، یہ کوشک ہندواں قصر عارفان میں تبدیل ہو جائے گا، ایک کوشک ہندواں قصر عارفان میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ عادت کے مطابق تو خوشبو سونگتے تھے، لیکن اور ایک مرتبہ بہت تیزی سے خوشبو سونگنے لگے۔ فرمایا کہ اب تو اس کی خوشبو بہت بڑھ گئی، وہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو اس کی خوشبو بہت بڑھ گئی، پیدا ہو چکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے پیدائش کے 3 دن ہوئے تھے۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اولیاء اللہ کے تصرفات۔ یقیناً آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر بخاری شریف کی روایت سنو کہ جب بندے کو جب محبوب میں بنا لیتا ہوں تو جب میں حتی احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اور کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور کنت رجلہ التی یمشی بہا، اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اللہ کان آنکھ ناک ہونے سے پاک ہے، یعنی جب ان کی آنکھوں کو دیکھو تو خدا کی قدرت کے جلوے یاد آ جائے، ان کے کانوں کو سنو تو خدا کی قدرت کے جلوے یاد آئے، جب انہیں چلے تو خدا کی قدرت کے جلوے دکھائی دے۔ اب حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کی عظمت جتنا سمجھتے جائیں گے حضرت کی عظمت بھی سمجھ میں آئیں گے، کیوں؟ اس مقام کی بھی آپ سیر کر چکے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کہ انتقال کے کافی سال بعد حضرت ابو الحسن قرقانی علیہ الرحمہ پیدا ہوتے ہیں، اور روزانہ قرقان سے آپ بسطام آپ کی مدار کو جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کر وہاں مراقب ہوتے، پھر وہاں سے نکل کر پھر فجر آ کر قرقان میں پڑھتے۔
قرقان میں پڑھتے 12 سال کا عرصہ گزر گیا، مزار شریف سے آواز آئی، اے ابو الحسن قرقانی اب تمہارا زمانہ آ گیا۔ اب تک بایزید کا تھا، یعنی اشارہ ہے اب تمہارا زمانہ آ گیا۔ تو وہ حیرانی سے کہنے لگے، حضرت میں ایک امی ہوں، میں نے باضابطہ شریعت کے علوم جو ہے تفسیر حدیث جیسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھا۔ مطلب یہ مقام تو انہیں کو عطا ہوتا ہے کہ جو باضابطہ علم کے سمندر ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی عنایت سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اللہ کی عنایت سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ تو اب اس کے بعد کہا کہ ابو الحسن قرقانی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ مجھے ملا تمہارے واسطے سے ملا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بایزید بستامی۔ جو کچھ مجھے حاصل ہوا عرفان اور ترقی، تو آپ حیرانی سے کہے آپ تو مجھ سے 39 سال پہلے انتقال کر چکے۔ 39 سال آپ تو مجھ سے اس عالم میں 39 سال پہلے انتقال کر چکے، یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ملا؟ فرمایا کہ 20 سال تک میں نے بڑے بڑی ریاضتیں کی، لیکن پھر بھی خصوصی اثرات جب میں نے ملاحظہ نہیں کیے، تو جب میں اس قرقان سے گزرتا، اس خوشبو کو سونگھتا، تو اچانک 20 سال کے بعد ایک نور ظاہر ہوا آسمان سے زمین تک۔ آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ گویا اللہ کی طرف سے یہ ندا کی گئی کہ فرشتے کے ذریعے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہو، کہ ایک ندا کی گئی کہ دیکھو اگر اے بایزید تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو، اس نور کے واسطے سے میری بارگاہ میں رجوع ہو، اس نور کو وسیلہ بنا کر۔ وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور آپ کا تھا جو پیدائش سے پہلے اللہ نے ظاہر فرمایا۔ اولیاء اللہ وہ ہے کہ جن کے فیضان سے اس عالم میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ اس عالم میں آنے سے پہلے ہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے اولیاء اللہ۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا یہ ولی کہ آج جس عظیم ولی کی یاد بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ سرتاج اولیاء کون؟ حضرت خواجہ سلطان العارفین حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ۔ یہ تینوں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی عنایتوں کا، جن کی یہ عنایتوں سے یہ شجر ثمر آور ہوتا ہے۔ ایک حضرت عبدالخالق غدوانی علیہ الرحمہ، اور ایک آپ کے دادا پیر حضرت بابا سماسی حضرت خواجہ سماسی علیہ الرحمہ کے خاص طور پر اپنے مرید حضرت امیر سیدی کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو تاکید کرتے ہیں کہ ان پر خصوصی عنایت کرنا۔ کلال یہ اجمی لفظ ہے جس کا نام ہے کوزہ بنانا۔ بظاہر کوزے میں پانی بھرا جاتا ہے، یہ وہ بزرگ ہے کہ جو دل کے کوزے میں معرفت کے سمندر کو سموتے تھے۔ تو اب لیکن حضرت عبدالخالق غدوانی علیہ الرحمہ آپ کے درمیان میں تقریباً 3-4 واسطے ہیں، مطلب ظاہری طور پر فیضیاب نہیں بلکہ روحانی طور پر جس کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے والد حضرت خواجہ عبدالاحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مرید ہیں حضرت شاہ احمد عبدالحق رضوی، نہیں کہ مرید شاہ احمد عبدالحق رضوی سلسلہ چشتیہ تو صابریہ۔ تو اب حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمہ، جتنا بڑا مقام جو انہیں ملا، تقریباً 3-4 واسطے ہیں بیچ میں۔ حضرت شاہ عبدالحق رضوی، شاہ عبدالقدوس گنگوہی، نسبت اویسیہ کے ذریعے سے آپ حضرت شاہ احمد عبدالحق رضوی علیہ الرحمہ کی فیض کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں، انہی کے علوم سے سرفراز ہوتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ نقشبند اویسی طریقے سے اپنے مرشد کے اوپر کے سلسلے میں حضرت عبدالخالق غدوانی علیہ الرحمہ کی طرف سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں اولیاء اللہ حضرت خواجہ سماسی، حضرت امیر قرار رضی اللہ، اب ان کی عظمت کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا اب رہا یہ کہ جب کوئی سنت کی مطابقت کرتا ہے تو کیسے کیسے اسرار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو صحابہ میں ایک مثال کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد درجے مطابقت کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب جمعے کے موقع پر خطبہ دینے کے وقت فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، خطبے کے وقت جو کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت حدیث روایت کا مفہوم ہے تو ابھی مطلب کیا ہوتا ہے، جو مسجد میں کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، لیکن آپ کے کانوں میں اللہ کے حبیب کی آواز ہوتی ہے جبکہ آپ راستے میں تھے، دروازے کے باہر تھے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ کے حبیب کے زبان سے نکلنا تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اندر آؤ، تم اندر آؤ۔
اس مطابعت کی برکت سے کیا ہوا کہ بخاری شریف کی روایت وغیرہ سے ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہی صحابہ اللہ کے حبیب کی سچی اطاعت کرنے والے حضرت شہنشاہ نقشبند علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں کسی نے سیب پیش کیا، فرمایا کہ صبر کرو۔ لوگ کاٹنے کے لیے گئے، صبر کرو صبر کرو، یہ سیب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس پر بیان کر لینے دو۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ کہنا تھا کہ سب کے سب سامعین نے اس تسبیح کو سن لیا، نہ صرف یہ سنتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، یہ سنا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے شہنشاہ نقشبند۔ اس طرح بے شمار یہ موقع نہیں ہے کہ آپ کی فراست کا کیا کہنا، کہ آپ کی عظمت کا کیا کہنا، کہ بلکہ ایک آخری حقیقت عرض کروں، جو اللہ والوں سے عمل کے ساتھ، یوں تو بغیر عمل کے بھی محبت کام آتی ہے، موقع نہیں کہ تفصیل بیان کرے، لیکن جو خصوصی اللہ کی عنایتیں عمل کے بغیر نہیں ہوتی، عمل کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ نے عمل کے بارے میں بہت سنا، جو عمل کے ساتھ پورے عشق و محبت کے ساتھ اولیاء سے جس کا تعلق، جس کی نسبت قوی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے بڑے بڑے مقرب اولیاء کی عنایتیں بھی ان پر ہوتی ہیں۔ جب اپنے پیر سے، جب اپنے یعنی کہ پیر کامل سے جس کی وابستگی قابل ہوتی ہے، حضرت شہنشاہ نقشبند علیہ الرحمہ اپنے باغ میں، جہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہے، اپنے باغ میں ایک شیخ سے گفتگو کر رہے ہیں، اچانک آپ کے ایک مرید جن کا نام شیخ خسرو علیہ الرحمہ آتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ آتے ہیں، وہ جو بزرگ حضرت شہنشاہ نقشبند علیہ الرحمہ سے بات کر رہے تھے، باغ کے ایک زاویے میں چلے جاتے ہیں، سلام اور کلام بھی ہوتا ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیخ خسرو تم جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ حضرت خضر ہے، یہ حضرت خضر ہے۔ بات ہو گئی ختم۔ 2 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ بخارا کے بازار میں یہی شیخ خسرو جو خضر علیہ السلام کو پہلے دیکھ چکے تھے، تو جو ہی دیکھا تو آپ کو محبت سے گلے لگا لیا اور انتہائی الطاف و عنایات کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کیا۔ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ بڑے بڑے اولیاء کہ جن کی ملاقات کے موقع کو تلاش کرتے تھے، یہ آپ کے مرید ہیں، یہ آپ کے مرید ہے۔ ارادت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کو سلام کیا، گلے لگایا، سیدھے آپ حضرت شہنشاہ نقشبند علیہ الرحمہ بہاؤد نقشبندی علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں آئے، ابھی کچھ بھی نہیں کہا، تم خضر سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، تم خضر سے ملاقات کرتے آ رہے ہو۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں نا، یقیناً رکھتے ہیں نا، اولیاء سے جب محبت رکھتے ہیں تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اولیاء ہماری کیفیات کو جانتے ہیں، اگر واقعی ہمیں محبت ہے، اگر ہم واقعی خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تبھی آپ نے دیکھا کہ ان سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندوں کی عنایتیں ہوتی ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے بزرگوں کے دامن سے عمل کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے ہم اس وابستگی کو مضبوط کریں گے، یقیناً بڑی بڑی عنایتیں الطاف ہوں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔